اللہم صلی علی محمد و آل محمد 12 مارچ انشاءاللہ بروز اتوار جناب علامہ شبر حسین نقوی صاحب نسلانہ مجلس اعضاء امام بارگاہ ڈھونالج تمام مومنین کو شرکت کی دعوت دیتی جا رہی تو ہن تواڈے سامنے انشاءاللہ جناب علامہ غلام شبیر نقوی صاحب صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال امام علی زین العابدین علیہ السلام یا عمتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. حکم ملنے پر حاضر ہوں ورنہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں. باہر سے ہمارے مہمان تشریف فرما ہے. میں بس مختصراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آج کے اس ذکر میں میرا نام بھی شامل ہو سکے. آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل سن رہے تھے. ایک جملہ فقط وہ بھی امام علی زین العابدین علیہ السلام کا کہ جو اپنی پھپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی شان میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں, ان کی عظمت کا جملہ. اے پھپھی جان تو ایسی عالمہ ہے کہ جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. یعنی عالمہ تو غیر معلمہ, یعنی ایسی عالمہ کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. یہ آج اس بی بی کی نسبت کی عنوان سے مجلس ہے. عزیزان محترم, یہ کائنات کی دو بیویاں ہیں, ایک ماں ہے دوسری بیٹی ہے. ماں بھی مدافع ولایت ہے اور بیٹی بھی مدافع ولایت ہے. یعنی ماں نے بھی ولایت کا دفاع کیا, امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا دفاع کیا, اور ایسا دفاع کیا کہ تاریخ کے بعد ایسا کوئی دفاع نہیں ہوا, وہ بھی ایک باعظمت بی بی کی طرف سے. اور پھر دوسری بی بی ہیں جن کا نام زینب کبریٰ ہے, وہ بیٹی ہیں, وہ بھی مدافع ولایت ہے. مجھے یہاں ایک شاعر کا شعر پسند آئے, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بی بی نے امامت و ولایت کا دفاع اس انداز میں کیا کہ یزیدیت آج بھی ڈر رہی ہے. وہ فقط 61 ہجری نہیں تھی, وہ کوفہ کے بازار اور دربار کو فقط فتح نہ کیا اور فقط شام کو فتح نہ کیا, بلکہ آج تک یزیدیت ڈر رہی ہے, گھبرا رہی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ شاعر نے کہا کانپ کر آج بھی کہتی ہے یہی روح یزیدی, مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے. ایسا للکارا کہ آج تک وہ تو 61 ہجری کا یزید تھا, اس سے بھی للکارا. اور پھر آج آپ دیکھتے ہیں, آج آپ کے سامنے ہے شام میں آنے والے یزید سامنے ہیں, چاہے وہ داعش کی صورت میں ہوں. اس سے ہٹ کر یہ تو چہرے مختلف ہیں,
مختلف چہرے آ کر حسینیت سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر جب آ کر ٹکراتے ہیں تو پھر چور چور ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس بی بی کی للکار ہے۔ 61 ہجری میں عصر عاشور کے بعد یہ ولایت و امامت کی مدافعت بڑے عجیب انداز میں دفاع کیا، بڑے عجیب انداز میں۔ بہت بڑا محاذ تھا بی بی کا کہ جب لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہوں، جوانوں کے لاشیں سامنے، خود بھی بچے ساتھ بھوکے پیاسے، بھائی کا جنازہ سامنے، ایک طرف سے بہت بڑا لشکر، اور وہ لشکر حملہ کر رہا ہو، اور پھر ایسا حملہ کیا کہ خیموں تک جلا دیا، اور نہ فقط خیموں کو جلایا بلکہ لوٹنا شروع کر دیا۔ اب دیکھا کہ ایک طرف اس وقت کا ولی، وقت کا امام علی زین العابدین علیہ السلام عالم بے ہوشی میں ہے، اور ایک خیمے میں موجود ہیں، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ بی بی اس آگ کو نہیں دیکھتی کہ یہ آگ ہے، اس کے شعلے کتنے بلند ہیں، بھڑک اٹھی آگ۔ لیکن اس بی بی نے جب دیکھا کہ اس وقت میرے پاس امانت ہے، میرے بھیا کی امانت ہے، اب اس مدافع ولایت نے، اس مدافع امامت نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اور راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد بی بی ایک جوان کو اٹھا کر لا رہی ہے۔ یہ بی بی کا کردار ہے، کس انداز میں دفاع کر رہی ہے بی بی۔ دیکھیے ایک خاتون کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ وہ خاتون ہے کہ جو علی اور بطول کی گود میں پلنے والی، بت شکن کی بیٹی، خیبر شکن کی بیٹی، یزیدیت شکن بن گئی۔ اس وقت کے یزید کو بھی للکارا، آج کے یزید کو بھی للکار رہی ہے، اور اس بی بی کے راستے پر چلنے والے آج بھی فاتح ہیں، آج بھی کامیاب ہیں۔ میں بس یہی میسج دے کر، کیونکہ مجھے حکم ملا کہ آپ نے بی بی کا پیغام سنانا ہے، تو میں بی بی کا ہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ آج محاذ ہے، آج یہ یاد رکھیں کربلا میں وہاں یزیدی فوجیں تھیں، وہاں لڑائی تھی آمنے سامنے کی، وہاں ایک آمنے سامنے لشکر تھا، لیکن آج آپ کے سامنے لشکر نہیں ہے، لیکن اس یزیدی لشکر کی ثقافت ہے۔ آج آپ کے سامنے وہ 61 ہجری والا جو یزید تھا، اس کے سپاہی اس طرح نہیں ہے کہ وہ تیر، نیزے اور تلواریں اٹھا کر آپ کے سامنے آئے کھڑے ہو، نہیں۔ آج آپ کے سامنے اسی یزیدیت کا کردار ہے، آج وہ یزیدی ثقافت ہے، وہ یزیدی تہذیب ہے کہ جو ہماری تہذیب کے اوپر چھانا چاہتی ہے، جو اثر انداز ہونا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں، تلاش کریں آج کی یزیدیت کہاں کہاں ہے، کس انداز میں حملہ آور ہے، کس انداز میں وہ ہماری تعلیمات کو مسخ کر رہی ہے یا ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے چکر میں ہے۔ لہذا آج جہاں ہم یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، وہاں آج ہمیں آج کی یزیدیت کے محاذ کو تلاش کرنا پڑے گا، آج کی یزیدیت کے محاذ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا وہ مورچہ ہے، کون سا وہ محاذ ہے، کس طرف سے آج کے زمانے کا تیر آ رہا ہے اور وہ کیسے آ رہا ہے۔ اس وقت شمر کے ہاتھ میں تیر تھا کہ جس نے تیر چلایا اور حسین مولا کے ہاتھ زخمی ہوئے،
حرملہ کے ہاتھ میں تیر تھا، شمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، نیزے اور وہ یزیدیوں کے ہاتھ میں، اور سامنے بدن حسین تھا۔ آج کیا ہے؟ کون سی وہ تلوار ہے؟ کون سا وہ نیزہ ہے؟ کون سی وہ برچھی ہے؟ یزیدیت کا کون سا وہ ہتھیار ہے کہ جو اس وقت وہ استعمال کر رہی ہے اور ہمارے اوپر حملہ آور ہے؟ تو عزیزان محترم، اشارہ کنایتاً کرنے کی بات نہیں ہے، آج واضح ہے کہ آج پھر یزیدی ثقافت، وہی کردار، وہ کیا کردار تھا اس کا؟ وہ بے حیائی لانا چاہتا تھا، وہ عریانی لا رہا تھا، وہ حلال محمد کو حرام کر رہا تھا، حرام محمد کو حلال کر رہا تھا۔ دیکھیے آج کہاں کہاں حرام محمد حلال ہو رہا ہے، حلال محمد کو حرام کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا انداز ہے؟ کس انداز میں آج پھر ہم اس یزیدیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کا حسین پردہ غیبت میں بیٹھ کر، اس وقت کا حسین کربلا میں زہرا کا بیٹا، علی کا بیٹا، دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جوانوں کی قربانیاں دے کر، سب کچھ قربان کر کے، اس طرح سے بلند کر کے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر کے گیا تھا کہ آؤ، میں نے 61 ہجری میں اپنے نانا کی شریعت کو علی اکبر کے خون سے بچایا، علی اصغر کے خون سے بچایا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے بچایا، میں نے اپنا وجود دے دیا، اپنی بہنوں کی چادر دے کر اس دین کو میں نے صاحبان دے دیا، آؤ میری مدد کرو۔ یہ اس وقت کے حسین کے استغاثہ تھا۔ آج کا حسین مہدی زمان، امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں بیٹھ کر استغاثہ بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ آج کا یزید اپنی ثقافت کے ذریعے، آج کا یزید بے حیائی کے ذریعے، آج کا یزید پھر حلال محمد کو حرام کر کے، حرام محمد کو حلال کر کے آپ کے سامنے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ ہمارے قوم کی دہلیز ہو، وہ پہنچا رہا ہے۔ آج کا حسین جس کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے لشکر میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کی صدا بلند ہو رہی ہے، آؤ لبیک یا مہدی کہنے والوں، آؤ میری مدد کرو۔ جب تم میری مدد کرو گے پھر میں غیبت کے پردے سے باہر نکلوں گا، پھر میں غیبت کے پردے سے باہر نکلوں گا۔ میں یہاں رک کر ایک دو جملے کہہ کر، اور میرا وقت تمام، میں نماز صاحب کی طرف جاؤں گا اور مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتا، قبلہ صاحب کو ٹائم دوں گا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری جو مناسبتیں ہوتی ہیں، جتنی ہم مجالس پہ انعقاد کرتے ہیں، چاہے وہ ایام میلاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایام شہادت کے حوالے سے ہو، یہ مناسبتیں جتنی ہم منعقد کر رہے ہیں، انعقاد کر رہے ہیں، یہ ہمیں تحریک دلانے کے لیے، یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ 16 رجب ہر سال جو ہم یہاں منا رہے ہیں، یہ 16 رجب ہماری بیٹیوں کو بھی متوجہ کر رہی ہے، ہماری بہنوں کو بھی متوجہ کر رہی ہے کہ اس وقت جناب زینب کبریٰ گئی تھیں شام کے دربار میں، اس وقت کے یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آج کا مقابلہ تمہارے ذمہ ہے، لہٰذا میرے خطبے موجود ہیں، میری سیرت موجود ہے، میرے خطبوں کو اپناؤ، میرے خطبوں کو سنو۔ وہ خطبے جو میں نے شام کے دربار میں بڑی مشکل سے دیے، وہ خطبے جو دین کی حقانیت کے لیے، حسینیت کے دفاع کے لیے میں نے کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں دیے، آج ضرورت ہے آج کی کنیز زہرا کے لیے، آج کی کنیز زینب کبریٰ کے لیے کہ ان خطبوں کو پڑھ کر آج کی یزیدیت کا مقابلہ کریں، آج کی یزیدیت کا مقابلہ کریں۔ نہیں تو پھر ہمارے ذمہ داری رہے گی، اگر ہم متوجہ نہ ہوئے
وہ ہم سے حق ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا کتنا مشکل ہے، لاشا سامنے پڑا ہو اور اس لاشے کے پاس بین جائے، اس بین کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا جائے اور پھر اوپر سے تازیانہ اٹھا لیا جائے کہ اگر اپنے بھیا کے لاشے پر روئیں گی تو تازیانے لگیں گے۔ تھوڑا تصور کریں کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ اور پھر بہن ایسی کہ جو اپنے بھیا کے لاشے سے جب اٹھایا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، بیڑیاں اور توق ڈال دیے جاتے ہیں، تو بہن کا عجیب ایک جملہ نکلتا ہے اپنی زبان سے، اللہم تقبل منا ھذا القربا، اے اللہ میری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کیسے بیان کروں؟ جہاں یہ مصیبت یاد کر کے ہم روتے ہیں، وہاں ہمیں بیدار ہونا ہوگا، وہاں ہمیں آج کے حسین کے لیے جانصاف تلاش تیار کرنے ہیں۔ وہ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود، ہم بھی منتظر ہیں نا، تو وہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ ہم منتظر ہیں ان کے ظہور کے، وہ منتظر ہیں کہ کب میری فوج تیار ہو، میں جاؤں۔ وہ اس چیز کے منتظر ہیں، وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ کب میری فوج تیار۔ یہ عزاداری آپ کی تیاری کا نام ہے۔ عزاداری آپ کو بہترین تیار کرتی ہے، یہ مجالس آپ کو تیار کرتی ہیں، یہ ممبر آپ کو تیار کرتا ہے، اس ممبر سے آپ کو تحریک ملتی ہے، یہ نوحان نوح پڑھتے ہیں، اس نوح سے آپ کو بیداری ملتی ہے، اور یہ بیداری اور یہ تحریک یہ کیا ہے؟ آپ کو تیار کرتی ہے کہ تیار ہو کر مولا و آقا امام زمان کے لشکر کے سپاہی بنے۔ لہذا ضرورت ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم مسائب پڑھ رہے ہیں، جہاں گریہ کر رہے ہیں، وہاں ہمارے اندر وہ شعور آئے، وہ حوصلہ ہو، وہ فریضہ شناس بن سکیں ہم کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور تیاری کریں۔ میں ایک جملہ اور کہہ کے آغا صاحب کو ٹائم دیتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہوئے اس مجلس میں، میرے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام تڑپتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے، ان کا گریہ بڑھتا ہے، گریہ بڑھتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور گریہ بڑھ جاتا ہے۔ آج کا دن بھی گزر گیا، آج کا دن بھی گزر گیا۔ میں نے علماء سے سنا ہے، عرفاء سے سنا ہے، وہ عارفین جو امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہیں، ان سے سنا ہے کہ امام گریہ کرتے ہیں، گریہ۔ اذان محترم، میرا اور آپ کا مولا تڑپ رہا ہے، کب میرا ظہور ہو، میں جاؤں سکینہ کے تماچوں کا بدلہ لوں۔ میں کہاں ہے وہ ان کا ایک لقب ہے، تائید کریں گے علماء، منتقم خون کربلا، منتقم خون حسین، یہ امام مہدی علیہ السلام کا لقب، کہ مولا نے آنا ہے، آ کر یہ خون کربلا کا بدلہ لینا ہے۔ اس شمر ملعون کو اٹھایا جائے گا جس شمر ملعون نے بڑی بے دردی کے ساتھ تیر چلایا تھا۔ اس حرملہ کو اٹھایا جائے گا، اور وہ ملعون جن کا آپ مسائب پڑھتے ہیں اور پھر گریہ کرتے ہیں، ان سب کو کس کا جی نہیں چاہتا کہ میں اس لشکر میں شامل ہوں جس لشکر میں
علی اکبر کی برچھی کا بدلہ لیا جائے؟ کس کا جی نہیں چاہتا؟ آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں جس لشکر میں اس ملعون سے بدلہ لیا جائے جس نے عصر عاشور زینب کے سر سے چادر اتاری تھی؟ کس کا جی نہیں چاہتا؟ کس کا جی نہیں چاہتا کہ میں اس لشکر میں شامل ہوں جس نے زینب کبریٰ کی پشت پر تازیانے برسائے؟ کس کا جی نہیں چاہتا؟ ہم بھی تڑپ رہے ہیں اور آمادہ ہیں، لیکن بیچ میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہماری غفلت، وہ ہمارے گناہ۔ اذان محترم، آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بحق زینب کبریٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں فریضہ شناس بنائے، ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرمائے، ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ بانیان مجالس کی ان تمام ذمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔